السلام علیکم فرینڈز، میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کر رہا ہوں. ایک نہیں، کافی ساری باتیں شیئر کر رہا ہوں، بلکہ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. آج فرائیڈے ہے، دکان پہ بیٹھا ہوں، میرے دل میں خیال آ گیا کہ کافی دن سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی. تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ جس وقت بھی گھر میں یا کہیں پہ اس بات کو سوچیں. میری آپ سے زیادہ جو موضوع آنے والی چیز ہے وہ جادو کی تعلیم ہے. تو ہر چیز کو آپ اس چیز پر اپنے آپ کو مقصد ہے سوچ بچار رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی جادو کو بھی پیدا کیا ہے، موت کو بھی، زندگی کو بھی، جنت کو بھی، جہنم کو بھی، رسول پاک کو. تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بھی قرآن پاک میں دی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جادو کی تعلیم کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نازل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے، اپنی مخلوق کی آزمائش کے لیے جادو کو پیدا کیا. قرآن پاک میں ہے شیطان کو پیدا کیا، شیطان کا دوسرا نام جادو ہے. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے، آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس دنیا کو پیدا کیا، انسان کو جب پیدا کیا، آدم کو جب پیدا کیا میں نے فرشتوں کو بھی بلایا اور جنوں کو بھی بلایا. تو سب کو میں نے کہا سجدہ کرو، تو ایک نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ تھا ابلیس جس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل سے مقصد اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو اس نے کہا جی میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. تو اللہ نے کہا حکم تو میرا تھا. اس نے کہا جی میں نے نہیں کیا. اللہ نے کہا نکل جا میرے در سے. تو اس نے کہا جی میں تو ایسے نہیں جاؤں گا. تو اللہ نے فرمایا کیسے جائے گا؟ تو اس نے کہا جی آپ مجھے وہ جو میں نے تیری عبادت کی اس کا بدلہ. اللہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں تیرے بندے کو تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا، اذیت دوں گا، تکلیف دوں گا، پریشانی دوں گا. تو اللہ نے کہا کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ تیرے بہلاوے میں، تیری کسی بھی سازش میں، تیری کسی بھی بات میں نہیں آئیں گے، اور وہ میری ہی عبادت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ، تو جو شخص جو ہے وہ جادو کرتا ہے، وہ کالے علم کا جادو کرتا ہے، وہ قرآن ہی کی مدد سے کرتا ہے. جو شخص بھی آپ کو تنگ کرے گا اس میں ایک شخص ہے مومن اور ایک شخص ہے شیطان. مومن بھی اپنی روحانی طاقت سے آپ کو تنگ کر سکتا ہے، اور جو شیطان تنگ کرے گا وہ ہوگی اس کی تعلیم، وہ بھی قرآن سے ہی علم اس نے حاصل کیا ہوا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتا رہا ہے، اور وہ اپنا سارا جو سلسلہ ہے، اپنا سارا جو طریقہ کار ہے وہ انسان میں منتقل کرے گا. انسان شیطان کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے طریقے آزمائے گا. کچھ لوگ نیک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ برے ہو جاتے ہیں. جو لوگ برے ہیں وہ پھر برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، شیطان ان کو سبز باغ دکھاتا ہے، وہ پھر اس کا علم سیکھتے ہیں. وہ علم بھی وہ قرآن سے ہی لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی مثال کہ ایک اللہ تعالیٰ جب آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا یہ نور ہے. اگر میں اس کو کسی پہاڑ پہ اتارتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کوئی رسول اور نبی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کی طاقت کو برداشت کرتا. یہ میرے محمد ہی کی طاقت تھی جس نے اس کو برداشت کیا. تو یہ نور ہے، جب اس کو پڑھیں گے تو ہمارے گھر میں، ہمارے کاروبار میں امن اور سلامتی آئے گی. اسی طریقے سے اس کو جب اس کی آیات کو آپ الٹا پڑھیں گے، الٹا پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ ایک مصیبت اور پریشانی میں چلے جائیں گے. تو جو شخص قرآن پاک کی آیات کو الٹا پڑھے اس کے قریب نہ بیٹھیں. اور کالا علم جادو اصل طاقت والا وہ ہوتا ہے جہاں پہ قرآن پاک کی آیات کو الٹا پڑھا جائے، جہاں پہ قرآن و سنت کی مخالفت کی جائے، جہاں پر قرآن و سنت کا مذاق اڑایا جائے، جہاں پر مقصد ہے قرآن و سنت کی نفی کی جائے. اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت جب کریں گے اس کو کالا علم جادو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا فرینڈس؟